میں نے عرض کیا تھا کہ آگ کے شعلے میں ایک جلتی ہے، حرارت ہے، اور ایک جب وہ کسی کو جلائے تو سیاہی پن ہے، اس سے تو جن پیدا ہوئے، اس لیے اکثر بدصورت ہے، کم ان میں نسلیں ہیں حسین جمیل. اور اس آگ کے شعلے میں جو چمک ہے سفیدہ ہے، کارآمد حصہ، جیسے پنکھے چل رہے یہ کارآمد حصہ ہے، لاؤڈ سپیکر کام کر رہا ہے، یہ اسی کو صفوف کر کے شفاف کر کے اسی سے ایک کرن پیدا کی گئی، تکلیف کوئی نہیں. اس کارآمد اور خیر کے حصے سے ملائک پیدا کیے گئے. وہ حصہ جس سے جنات پیدا ہوئے اس کو کہتے ہیں نار ظلمت، اور جس سے ملائک پیدا ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں نار نورانی، النار النوری. اور صحیح مسلم میں ہے ان ملائکۃ اللہ خلقت من النور، فرشتے سب نور سے پیدا ہوئے، یہ مطلب ہے. یہ قدر مشترک تھا کہ ابلیس نام عزازیل رکھ کے ملائک میں چلا گیا، کیونکہ اصل ایک تھا، فرق صرف یہ کہ یہ ظلمانی تھا اور وہ نورانی تھا. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات دی ہے، جیسے سب ملائک ایک دفعہ پیدا ہوئے، بیچ میں کوئی پیدا نہیں ہو رہا ہے، کوئی ملک قیامت سے پہلے مرا نہیں. ملائک جب انسانی شکل اختیار کر لیں تو اختیار کر سکتے، یتشکلون باشکال المختلفہ، لیکن جو خیر کے مقرر فرشتے ہیں وہ اچھی شکلوں میں آ سکتے، بری میں نہیں، اور جو شر پر مقرر کیے گئے ملائک ہیں وہ خیر کی شکلوں میں نہیں آ سکتے. اچھا ہے، بعض تفصیلات سن لو، کام آئے گی. بخلاف جنات اور شیاطین کے کہ ان کے لیے خیر کی شکل میں آنا بہت دشوار ہے، بڑی مشق کرنی پڑتی ہے. شرری شکل بلی، گدھا، کتا اس میں عموماً دکھائی دیتے. ملائک میں لا یتناسلون ولا یتناکہون ولا یاکلون ولا یشربون ولا ینامون، کھاتے پیتے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے نہیں تھے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تھوڑی دیر میں حضرت بچڑا بھون کے لائے مہمان سمجھ کر. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، جب حضرت نے دیکھا کہ کھانا نہیں کھا رہے تو آپ ڈر گئے، یہ شاید شر پہنچانے کے ارادے سے آئے ہیں. اللہ، فرشتے انسانی شکل میں متشکل ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے. ابراہیم علیہ السلام نے سچ مچ ان کو انسان جانا، اور باقاعدہ جیسے انسان مہمان کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے اس طرح انتظام فرمایا. معلوم ہوتا ہے کہ کھا پی تو نہیں سکتے انسانی شکل میں آ کر بھی، لیکن پٹائی کھا سکتے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. حضرت جبریل مریم کی خدمت میں فتمثل لها بشرا سویا، خوبصورت انسان کی شکل میں آئے، چہرے پر داڑھی، سر پر امامہ، آنکھیں اور پلکے، لباس شاندار پہنے ہوئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اس نے کہا میں پناہ مانگتی ہوں. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا. مسلم جلد ثانی فضائل موسیٰ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گھر تشریف فرما تھے اور دروازے پر کسی نے دستک دی، بخاری میں بھی روایت مل گئی ہے. حضرت باہر آئے، کون؟ اس نے کہا ملک الموت. تو موسیٰ علیہ السلام نے فسق کا ایک لگایا، انہوں نے سمجھا کہ کوئی اسرائیلی یا قبطی آیا ہے مجھے ڈرانے کے لیے.
ففقعت عینہ، ایک آنکھ خراب ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا روتا ہوا کہ ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جس کا کام پٹائی لگانا ہے. اس سے پتہ چلا کہ کچھ عوارض قبول کرتے ہیں شکل انسانی میں، کچھ عوارض، لیکن اتنا نہیں کہ انہیں بھوک لگے یا پیاس لگے یا اور کوئی تقاضا پیدا ہو جائے، ایسا نہیں. لیکن ملائک غیب دان نہیں ہے، نفع و ضرر کے مالک نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. آسمان و زمین میں کتنے فرشتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، سفارش نہیں کر سکتے. اللہ یا اللہ، سفارش منہ نہیں کھول سکتے. ایک جگہ ارشاد ہے بل عباد مکرمون، وہ بھی بندے ہیں عزت والے. سورہ انبیاء دوسرا رکوع اخیر، سورہ انبیاء دوسرا رکوع اخیر. بل عباد مکرمون، فرشتے میرے خدا کے بندے ہیں عزت والے. لا يسبقونہ بالقول، اللہ سے پہلے بات نہیں کر سکتے. وہم بامرہ یعملون، اور ان کو جیسے حکم ملتا ہے کر گزرتے ہیں. اللہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ایک جگہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کہے کے خلاف نہیں کر سکتا. ویفعلون ما یؤمرون، جیسے ان کو حکم ملتا ہے ایسے ہی کر گزرتے ہیں. سورہ مریم وما نتنزل الا بامر ربک، فرشتے کہتے ہیں ہم آ ہی نہیں سکتے جب تک خدا کا حکم نہ ملے. میں نے عرض کیا تھا کہ آگ کے شعلے میں ایک جلتی ہے، حرارت ہے، اور ایک جب وہ کسی کو جلائے تو سیاہی پن ہے. اس سے تو جن پیدا ہوئے، اس لیے اکثر بدصورت ہے، کم ان میں نسلیں ہیں حسین جمیل. اور اس آگ کے شعلے میں جو چمک ہے سفیدہ ہے، کارآمد حصہ، جیسے پنکھے چل رہے یہ کارآمد حصہ ہے، لاؤڈ سپیکر کام کر رہا ہے، یہ اسی کو صفوف کر کے شفاف کر کے اسی سے ایک کرن پیدا کی گئی، تکلیف کوئی نہیں. اس کارآمد اور خیر کے حصے